بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز علماء کرام، آل بیت اعظام، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، آج کا یہ اجتماع قاری محمد خان صاحب کے خلوص کی ایک حسین یادگار ہے۔ مولوی صاحب یہ کہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ کا یوم ولادت مناؤ، یہ کم از کم تاریخ کا ایک نیا نمونہ ہے، نہیں تو ہم نے اپنی زندگی میں حضرت مولا مرتضیٰ کے ولادت کے نام سے گھبرانے والے علماء دیکھے اور یہ بات دیکھی ہے کہ ان کو کعبے کے اندر پیدا ہونا ثابت کرنا یہ سرکار کی بے ادبی بنتی ہے۔ سرکار کی بے ادبی، سبحان اللہ۔ سرکار کعبے شریف کے اندر پیدا نہ ہوں تو مولا مرتضیٰ کعبے شریف کے اندر پیدا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک ابہام کی زبان میں سرکار کو، مولا مرتضیٰ کی ذات پاک کو سرکار سے بھی افضل سمجھتے ہو، کیونکہ کعبے میں پیدا ہونا ایک تقدس ہے، ایک بزرگی ہے، اور کوئی ایسی بزرگی ہے جو سرکار سے پہلے کسی اور کو مل گئی ہو؟ سرکار کے بارے میں بالاتفاق یہ بات ہے، سرکار کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ پھر جب یہ بات متفق علیہ ہے کہ سرکار کعبے شریف کے اندر پیدا نہیں ہوئے، یہ کس طرح ثابت کرو کہ حضرت علی مرتضیٰ جو ہوئے کعبے کے اندر پیدا ہوئے؟ سوال کی بناوٹ سمجھ آئی ہے؟ دور حاضر کے دانشور کے مزاج میں یہ ایک کمپلیکیشن ہے، ایک پیچیدگی ہے، جس کو ایک عام سادہ لو مسلمان سن کے واقعی ایک مرتبہ ذہنی طور پر منتشر ہو جاتا، متزلزل ہو جاتا ہے کہ سرکار کی شان میں تو اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا، تو حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں ایسا واقعہ کیوں مل سکتا ہے؟ ہاں، ایک بات میں عرض کروں کہ اگر کوئی بزرگ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو اب تشریف لے جائیں، تقریر کے دوران مہربانی کریں، تقریر کے دوران نہیں اٹھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس سے مشوش ہو جاتا ہوں، کیونکہ ہم نے زندگی میں یہی ایک کام کیا ہے، بے شک بات کو اچھی طرح سے سمجھنا اور بات کو اچھی طرح سے سمجھانا، اور 20 برس کے بعد بھی کوئی بات سمجھ میں آ گئی کہ غلط ہے، اس کو کھلے طور پر اعتراف کرنا، یہ میری غلطی ہے، ضد پر ڈٹنا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ پانی کی مہم بھی بند کریں۔ میں آپ کے سامنے ہوں اور ایک عمر رسیدہ آدمی ہوں، کھانا کھا کے آیا ہوں، ظاہر ہے کہ مجھے بھی پیاس لگتی ہے، اگر میں خیریت سے ہوں تو آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک سوال دور حاضر کے دانشور کے دماغ میں بار بار آتا ہے، سرکار کا کعبے کے اندر پیدا ہونا ثابت نہیں کرتے ہو تو حضرت حیدر کرار کا کیوں کعبے کے اندر پیدا ہونا ثابت کرتے ہو؟ قطع نظر اس بات کے کوئی اور پیدا ہوا یا نہیں ہوا، اس کا جواب عرض کرتا ہوں، لیکن انصاف کی توقع کروں گا کہ دراصل بات یہ ہے کعبے کے اندر پیدا کرنے کی مصلحت یہ ہے
کہ کعبہ شریف کے تقدس سے پیدا ہونے والے کو ترقی ملے، اس کے مرتبے میں اضافہ ہو۔ کہ علی کی ولادت کعبے کے اندر ہو تو علی کی شان ایسی ہے کہ اس کے مرتبے میں کعبے کے اندر ولادت میں عظمت کو دخل ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کا مرتبہ بلند ہو، کعبہ اس کے مرتبے کو پروموٹ کر سکتا ہے۔ کہا محبوب کبریا تم کعبے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتے ہو، اس لیے کہ تم تو جس جگہ کو ٹھوکر مار دو کعبہ بنا دے۔ مفکر اسلام فیضان مفکر اسلام تعلیمات مفکر اسلام۔ قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے کعبہ شریف کے بارے میں، اللہ اکبر سبحان قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ پہلا نسخ اصول تفسیر کی بحث میں پہلا نسخ تبدیلی قبلہ ہے، اس سے پیشتر کوئی قانون منسوخ نہیں ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پہلے لا کو ٹرمینیٹ کرنا، کوئی قانون بنا ہوا ہو اسمبلیوں میں بیٹھ کے سمپل اکثریت سے نہیں 2/3 اکثریت کے ساتھ قانون بدلا جا سکتا ہے۔ خیال میں آ رہی ہے بات؟ یہ ایک لیگل پوائنٹ ہے، سمپل میجارٹی سے قانون نہیں بدلا جا سکتا، 2/3 میجارٹی سے قانون بدلا جا سکتا ہے۔ رب کہتا ہے جس طرح منہ کر کے تو نماز پڑھتا تھا اس کی ایک لیگل حیثیت تھی، اب ہم اس کو کرنے لگے تبدیل۔ لیکن یہاں کسی اسمبلی کی 2/3 میجارٹی کی بحث نہیں ہے، بلکہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، گاہے گاہے تیری نگاہ ناز کو سوئے فلک اٹھتا دیکھتے رہتے ہیں، تیری نگاہوں کی ڈیمانڈ کو ہم نے سمجھ لیا تم کیا چاہتے ہو۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ جتنے مدرسین علماء کرام تشریف فرما ہو یا درسیات سے کچھ مس بھی ہے، اس بات پر غور کرو، قبلۃ ترضا، ہر اس قبلے کی طرف تم موڑ دیں گے کہ جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یعنی قبلے کے تعین کا فیصلہ پہلے کے منسوخ کرنے کے بعد نیا قبلہ کون سا ہوگا کہ اس سے میرا کیا تعلق ہے، جدھر تو پسند کرے گا اس کو قبلہ بنا دے گا۔ پہلا نسخ یہ ہے، جدھر منہ کرتے تھے وہ قانون تھا نا، اس قانون کو بدلا، کہا تیری نگاہ ناز کی وجہ سے بدلا ہے، وگرنہ قبلے کی تبدیلی کے ساتھ ہمارا کچھ تعلق نہیں ہے۔ مزہ ہے کہ نہیں؟ قبلتاً نکرہ ہے، نکرے کے بعد جملہ یا شبہ جملہ ناویوں کے نزدیک متفقہ طور پر مرکب توصیفی ہوتا ہے، یعنی ہر اس قبلے کی طرف آپ کو ضرور موڑ دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ ہم کیوں کہیں کہ فلاں قبلے کی طرف منہ کرو جدھر تیری مرضی۔ اور اس بارے میں اصول تفسیر کی ایک تحقیق ہے کہ کسی قانون پر عمل عین نماز کی حالت میں وحی آ کر کے نہیں ہوا، یہ پہلی وحی ہے، حالت نماز میں وحی آئی ہے اور حالت نماز ہی میں کہا۔ اس پر غور کرو، دوسرا امتیاز فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ایک کلیش پیدا ہو گیا نماز کی فرضیت میں اور سرکار کی پسندید میں، کہا نماز میری ہے، تبدیلی یہ قبلہ مرضی تیری ہے، پہلے اپنی مرضی پوری کر لے بعد میں نماز مکمل کر لے۔ دیکھا اصول کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی لذت اور ہے، ترجمے اور تفسیریں پڑھتے رہنے کی تاثیر اور ہے۔ اچھا اے علی تو قبلے میں پیدا ہو، اس لیے کہ قبلے کو تیرے ترقی درجات میں دخل ہو سکتا ہے،
لیکن میرا محبوب قبلے کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لینا یہ تو قبلے کے اوصاف میں ہے، لیکن پاک کرنا قبلے کا مزاج نہیں ہے۔ اے میرے مصطفیٰ، جس زمین پر تم نے قدم رکھا ہے، جو علت لی، لام ہے تعلیل کا، علت پہلے ہوتی ہے، معلول بعد میں ہوتا ہے، لیکن کب سے لے کر معلول ہوتا ہے؟ جب سے علت ہو۔ میرے قدم کی وجہ سے، میری وجہ سے، تو یہ وجہ کب ہوئی؟ میلاد شریف والی تاریخ کو ہوئی ہے۔ اعلان نبوت کا اس میں کوئی ذکر نہیں، فرمایا میری وجہ سے، وہ وجہ کب بنی ہے؟ میلاد والی تاریخ کو بنی ہے۔ کیا مطلب نکلا؟ کہ میرا میلاد اصل میں ایک ایسی شے ہے جس نے زمین کی جو ہے نا نیچر بدل ڈالی ہے۔ آج اس کے لیے مسجد بنانا ضروری نہیں، کہیں بھی نماز کا وقت ہے پڑھ لو، اور صرف نماز نہ پڑھو بلکہ پانی نہیں مل سکا، تیمم کی ضرورت پیش آئی، اسی مٹی پہ ہاتھ مار کے منہ پہ مار لو، بازو میں مار لو، اب تم پاک بھی ہو۔ اگر مٹی کو پاک کرنے کی عادت تھی تو آدم علیہ السلام سے لے کر تا حضور علیہ السلام، یہ کسی دوسرے نبی کے دور میں کہ سہولت کیوں مہیا نہیں ہوئی؟ فرمایا جس زمین پر تم نے قدم رکھے نا، تیرے قدم زمین نے چومے تو اس کی تقدیر بدل گئی۔ اب وہ صرف خود پاک نہیں، پاک کرتی بھی ہے۔ مٹی منہ پہ لگی ہوئی تو پہلے سے چہرہ گندا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ رب کہتا ہے یہ تجھے گندا لگ رہا تھا، اپنے ایمان کی درستی کر۔ جس چہرے پر میرے یار کے قدموں کی مٹی لگی ہوئی ہے، مجھ سے پوچھ وہ کیسے؟ اس سے پتہ چلا جو سرکار کے میلاد کا منکر ہے نا، اس کے سامنے یہ سجیشن پیش کرنی چاہیے کہ مہربانی کرو مسلح اٹھاؤ، آسمان پر چلے جاؤ، کیوں یہ اسی تاریخ سے مسجد بنی ہے جب سے لے کر سرکار تشریف لائے۔ پہلا مسئلہ حل ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ کا کعبے کے اندر پیدا ہونا یہ سرکار کو ترجیح، حضرت قرار کو ترجیح دینے کے برابر، اور یہ حرام ہے۔ حضور جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، بہتر کہاں ہو سکتا ہے؟ علی کا جتنا بھی فیضان ہے وہ نبی پاک علیہ السلام سے لیا گیا۔ دوسرا مسئلہ، دور حاضر کے کچھ دانشور یہ لکھنے کی ٹرائی میں ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اپنی بیگم کو بت خانے میں لے گئے ہوں گے، یعنی کعبہ ان دنوں بت خانہ تھا، بت رکھے ہوئے تھے، تو جب وہ درد ذیل میں مبتلا ہوئیں، برتھ پین شروع ہوئے، تو اپنی بیوی کو مصیبت سے نجات دلانے کے لیے وہ کعبہ شریف میں لے گئے تاکہ وہاں جا کے اپنے بتوں سے درخواست کریں تاکہ ان کی بیوی کو درد ذیل سے نجات ہو جائے۔ دور حاضر کے لوگوں نے یہاں تک بے دردی سے سوچا ہے، مگر ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اگر جناب ابو طالب بتوں کے اتنے معتقد ہوتے تو ان کی پہلی زندگی میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان میں وہ بتوں کا توسل کرتے نا، بتوں کا توسل نہیں کیا بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا توسل کیا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، وہ عرفتہ ایک راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جس کو ہماری اسماء الرجال نے کافی بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اتفاق سے گیا ہوا کہ مکہ شریف میں انتہائی قحط سالی ہے اور بارش کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ خاندان بنو ہاشم کے پاس آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں بحث چھڑی ہوئی ہے، کیوں نہیں دعا کراتے ہو ان سے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ ان کا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کہاں ہیں؟ ان کا جناب ابو طالب جو بزرگ ترین آدمی ہیں یہ ان کی اولاد میں سے، ان سے دعا کراؤ۔ کہ جب دعا کرانے کے لیے گئے تو میں بھی ساتھ چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا جناب ابو طالب سے انہوں نے رابطہ قائم کیا، میں بھی موجود تھا، اور آپ تیار ہوئے تو آپ نے ایک خوبصورت بچے کو ساتھ لیا جو 8 اور 10 سال کی عمر کے درمیان تھا، اس کو لے کے چل دیے۔ جب کعبے کے پاس آئے تو کعبے کے پاس لا کے بٹھایا، وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ
فذو العرش محمود وہذا محمد فذو العرش محمود وہذا محمد. اللہ نے اپنے نام سے اس کے نام کو مشتق کیا. وَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ. یہ لے طالب علم کی ہے. وَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. اللہ نے اپنے نام سے مشتق کر کے اس کا نام رکھا ہے. فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. عرش والا جو ہے وہ محمود ہے اور یہ محمد ہے. محمد اور محمود دونوں کا مادہ ایک ہے. اپنے نام سے اس کے نام کو مشتق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جتنا قریب اس کے کوئی بھی نہیں. ان کو وہاں بٹھا کے کہا تم دعا مانگو. اگر جناب ابو طالب کو بتوں سے توسل کرنے کی عادت ہوتی، جب بین الاقوامی طور پر یہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، کون دعا کرے کہ بارش ہو، کہا اولاد ابراہیم سے کراؤ. یہ جو اولاد والی بحث ہے نا، یہ بھی بڑی پرانی ہے. آج مولوی صاحب کو کہتے ہیں ہمیں شاہ جی کیوں نہیں کہتے؟ چلو اخواؤ ذرا شاہ جی اخواؤ. لیکن لوگ کہتے ہیں پیو چودھری صاحب پتر شاہ جی کے. اب مشکل بن جاتی ہے نا. یہ جو انصاب کا سلسلہ ہے نا، یہ بھی زمانے میں نہ ہوتا، نہ حدیثیں محفوظ رہتی، نہ قرآن مجید کی تفسیر محفوظ رہتی. اولاد ہونے کا جھگڑا بھی بڑا پرانا چلا آ رہا ہے. خیارکم فی الجاہلیت و خیارکم فی الاسلام. جو دور جاہلی میں برتن مانے جاتے تھے، اچھے مانے جاتے تھے، اسلام میں بھی وہ اچھے مانے جائیں گے. اس پر ایک بحث ہے فقہا کیا مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعے میں کہ کیا جو قریشی تھے کافر ہو کر باقی عربوں سے افضل تھے کہ نہیں تھے؟ ہے نا بحث. قریشی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کافر ہو کر کے بھی باقی کافروں سے افضل تھے کہ نہیں تھے؟ یہ جو کہتے ہو حالت کفر میں نسب کا اعتبار نہیں ہوتا، غلط ہے یہ بات. حالت کفر میں بھی نسب کا اعتبار ہوتا ہے. ہمارے فقہا نے لکھا ہے اسی حدیث کو بحث میں لا کے خیارکم فی الجاہلیہ کے خیارکم فی الاسلام، یعنی جو اولاد ابراہیم میں سے کافر بھی ہو گئے تھے، باقی لوگوں سے وہ افضل سمجھے جاتے تھے. اگر حالت کفر میں نسب کا اعتبار نہ ہو تو پھر یہ افضل کیسے ہوتے ہیں؟ اصل تو یرا اولاد فاطمہ بچواں اصل کی کیاں کوری کوری تکنے ہو. لوگ جناب ابو طالب کے پاس کیوں آئے؟ ان کو خدا پرست سمجھتے تھے، ان کو افضل سمجھتے تھے. اگر وہ بت پرست ہوتے تو بتوں سے جا کے کہتے. سرکار کو ساتھ لے کے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے بچپنے سے ان کا یہ عقیدہ تھا اس کے ہاتھ اٹھے رب رات نہیں کرتا. اس لیے وہ ان کو ساتھ لے کے گئے. معلومہ بیوی کے درد ذیل سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کو کعبے میں نہیں لے گئے، بلکہ اس کے اندر فارمولہ ایک اور تھا جس سے آج اسلام میں یہ عقیدہ انما اموالکم بالخواتیم، تمہارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ اچھا تو سبھی کچھ اچھا، انت بھلا سو بھلا، all is well that ends well. خاتمہ اچھا ہو جائے تو سب کچھ اچھا ہے. عربوں کو زمانہ کفر میں بھی یہ فارمولہ ذہن میں تھا. ماں بہن، آپ بھی بیٹیوں والے، بہنوں والے، ماؤں والے ہیں. بچے کی ولادت کا وقت آئے تو فوراً ماں بہن سوچتی ہے پتہ نہیں مر جاؤں گی. یہ ولادت کا وقت بڑی آزمائش کا وقت ہے، پتہ نہیں بنوں گی کہ جیوں گی. مائی صاحب نے سوچا کہ اب بچے کی ولادت کا وقت آ رہا ہے، ممکن ہے مر جاؤں، چلو چلتے ہیں. اور چل کر کے کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں تاکہ اگر بالفرض مر جاؤں تو میرا خاتمہ کعبہ شریف کے طواف پر ہوا ہو.
اس عقیدے کے تحت وہ گئی۔ اچھا شاید آپ کو یہ اتفاق نہ ہوا ہو، مگر میں عرض کروں، میں نے کعبہ شریف کے اندر اس رکن یمانی پر وہ موٹے موٹے کیل دیکھے تو پوچھا یار یہ کیل کیوں ہیں؟ تو مجھے جو معلم تھا وہ دبی آواز میں کہتا ہے آہستہ بات کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ ان کا انہوں نے دھیان نہیں کیا یہ علی کی یادگار ہے۔ یار یہ علی کی یادگار انہوں نے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ جب سرکار کے مولد شریف کو اکھاڑنا چاہتے ہیں، باقی مقامات مقدسہ میں ہزار طرح کی تبدیلیاں کی ہیں، یہ کیلیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ کہا یہ بڑی پرانی یادگار ہے، اس طرف ان کا دھیان نہیں کیا۔ جو جناب سیدہ آئیں طواف کر رہی تھی تو طواف کے دوران آپ کو درد ذیل کی تکلیف ہوئی تو کہنے لگے اے مولا کریم، جو کسی کے گھر میں آتا ہے گھر والے اس کی عزت کا دھیان کرتے ہیں، میں تیرے گھر میں آئی ہوئی ہوں، اگر اس جگہ میری بے پردگی ہو تو یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے۔ اس وقت کعبہ شریف کی دیوار پھٹ گئی۔ اور یہ ہماری تمام فضائل حضرت قرار کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی موجود ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں جایا کرتی تھی تو کعبہ شریف کے بتوں کے پاس سے کبھی گزر ہوتا تو جناب حضرت قرار میرے پیٹ میں اکڑ جاتے تھے اور مجھے کسی بت کی طرف دھیان نہیں کرنے دیتے تھے۔ جو مرد خدا ماں کے پیٹ میں توحید پرست ہے، خدا کو ایک ماننے والا ہے اور وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہا ہے، یہ اس کی ماں کی بحث ہے۔ کہتے دیوار پھٹ گئی، میں اندر چلی گئی۔ جب بچے کو میں نے جنم دیا، اس موقع پر آپ نے دیکھنا ہوگا اس موقع کا کیا فائدہ ہے۔ اگر کوئی قانون دان بیٹھا ہوا ہے اس میری بات پر دھیان کرے، جس کو کہتے ہیں سرکمسٹینشیل ایویڈنس، قرائنی شہادت، یہ جناب اہل بیت اطہار کی تطہیر پر قرائنی شہادت ہے۔ یعنی ایک ہے کوئی زبانی بیان کرے، کہ زبانی بیان نہ کرے، کائنات بیان کرے، کعبہ شریف کی زبان بتائے، ولادت ہو کعبے کے اندر، کوئی تاریخ یہ نہ بتلائے کہ وہاں سے مٹی اکھاڑی گئی، اس کو پاک کیا گیا، مٹی باہر پھینکی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ اس کی تطہیر کا پہلا گواہ ہے، کہ تطہیر کا جو حرف اول ہے وہ خاتون جنت ہے اور حضرت قرار ہے، جو قیامت تک تطہیر کے بانی سمجھے جائیں گے۔ اس وقت آپ کی ولادت ہوئی پر کعبہ کی شریف کے اندر نجاست نہ پھیلی۔ ہے نا مزے کی بات؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کے مائی صاحب کا بدن ناپاک ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض بندگان خاص کی تطہیر کا رب ولادت کے وقت بھی دھیان کرتا ہے۔ وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک کیا۔ جناب سیدہ مریم جو ہیں وہ کتنی بھی بڑی ہیں، کتنی بھی حدیثیں اس کے اندر آتی ہیں، لیکن یہاں پہنچیں گی کہ وہ کس کا جزو بدن؟ عمران کا۔ خاتون جنت کس کا جزو بدن ہے؟ سید الانبیاء کا۔ عمران کہاں اور سید الانبیاء کہاں؟ اس پر چل کر کے بحث ہی ساری ختم ہو جائے گی۔ کون کتنا افضل ہے اس کا فیصلہ جزو رسول کریم ہو کر کیا جائے گا۔ اس کا فیصلہ سرکار کا بدن کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا ہونے کی حیثیت سے اس پر بحث کی جائے گی۔ اس پر جب بحث کی جائے تو سرکار کے تو ناخن کے برابر کوئی نہیں، دل کے ٹکڑے کے برابر کون ہوگا؟ اور جزو کا جزو 2 مرتبہ جزو ہوتا ہے۔ جزو کا جزو اساں کی بھی کڈی تکو بشک بچو، اساں بچے رہ سکے قیامت تک۔ ہاں حضرت سیدہ کائنات آپ سرکار کے بدن کا ٹکڑا ہیں۔ جس وقت ادنا کے لیے کوئی بات ثابت ہوگی تو اعلیٰ کے لیے کیوں ثابت نہ ہوگی؟ اگرچہ محدثین نے، متکلمین نے اس میں اختلاف کیا کہ جناب سیدہ مریم ان سے افضل ہیں، لیکن افضلیت کا آخری فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وہ جزو کس کا ہے؟ یہ جزو کس کا ہے؟ وہ عمران کا جزو ہے۔ اور یہ جزو کس کا ہے؟ سید الانبیاء کا جزو ہے۔ جو سید الانبیاء کے جزو میں اور جناب عمران کے جزو میں فرق ہے، وہی ان کی اولادوں کے جزو ہونے میں فرق ہوگا۔
واہ ابو بکر صدیق تیری صداقت پہ قربان۔ آمین آمین۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث ہے لیکن اس کو حدیث موقوف اہل علم کہتے ہیں۔ حدیث موقوف کے بارے میں محدثین کی ایک تحقیق ہے۔ حدیث موقوف کہتے ہیں جو بات چل کے صحابی پر ختم ہو جائے، سرکار تک نہ پہنچے۔ بخاری کے اندر ارکبو محمدن فی آل بیتہ ہی۔ اب میں اس سے استدلال کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ۔ اس پر دھیان کرنا ہے۔ یہ صحابی کا کوٹیشن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم سرکار کا خیال رکھو ان کی اولاد میں۔ علامہ بدر الدین عینی، کل میں نے عینی آپ کے پاس دیکھی، اس میں یہ نکال کے دیکھے کون مراد ہے ان کا۔ اس سے حسن مراد ہیں، حسین مراد ہیں، خاتون جنت مراد ہے۔ 3 کے سوا 3.5 ہیں، ان کا نہیں، صرف 3 ہے۔ صرف 3۔ جب سرکار کی باقی بیٹیوں کو اولاد کو اس زمرے میں شریک نہیں کیا گیا تو یہ جو لونڈی ہے یمامہ والی، اس کی اولاد کو کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ حضور کی باقی بیٹیوں کی اولاد اس میں شامل نہیں ہے۔ قول صحابی ہے۔ اب اس میں استدلال کرنے لگا ہوں۔ اگر قول صحابی میں قیاس صحابی کو دخل ہو، وہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اس کا قول اجتہادی ہو سکتا ہے۔ لیکن جس وقت صحابی کے قول کو اس میں دخل نہ، صحابی کی رائے کو دخل نہ ہو، صحابی کے قیاس کو اس میں دخل نہ ہو، اس وقت وہ حدیث لفظاً موقوف ہوگی، حکماً مرفوع ہوگی۔ اللہ حکم مرفوع، واہ واہ، سبحان اللہ۔ کس طرح ہم فیصلہ کریں گے کہ اس پر کون سا حکم حدیث موقوف کا جاری ہوگا یا حکم مرفوع کا جاری ہوگا؟ کیوں حضرت کا مسئلہ عقیدے کا، عقیدے میں قیاس ممنوع ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ عقیدے میں قیاس ممنوع ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدے میں قیاس ممنوع ہے، اور بندہ بھی وہ ہے جو سرکار کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے والا ہے۔ وہ جب کہتا ہے سرکار کی اہل بیت کے ساتھ وہی سلوک کرو جو سرکار کی ذات کے ساتھ کرتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جز المرء فی معنی نفسہ ہی، یہ ہدایت کی عبارت ہے۔ شخص کا جو حکم ہوتا ہے جزو کا بھی وہی حکم ہوتا ہے، اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ جب عرب کے 3 قبائل نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا، رب نے کہا کیا انہوں نے اللہ کے ٹکڑے کر لیے ہیں، جزء بنا لیے ہیں؟ بات پلے پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں؟ رب نے اس پر تبصرہ کیا، کہا انہوں نے خدا کے اجزاء بنا لیے، جز بنا لیے۔ اگر خدا کی بولی میں اولاد جزو ذات نہیں ہے تو یہ تبصرہ تو اس پر درست نہ ہوتا۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نفیس سبحان اللہ۔ پروردگار کا یہ کہنا کہ انہوں نے خدا کے اجزاء بنا لیے، ٹکڑے بنا لیے۔ جس طرح تساں آکھنے نا اے پتر ماڑے دلے نے ٹکڑایا، اے ماڑے گوشت نہ ٹکڑایا، یہ قرآن کی بولی ہے۔ رب کہتا ہے جس انہوں نے کہا یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں تو پھر انہوں نے میرے ٹکڑے تسلیم کر لیے ہیں۔ تو جس طرح فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنے سے ٹکڑے کہنا لازم آیا، اسی طریقے سے اولاد مصطفیٰ کو اولاد کہنے کی حیثیت سے سرکار کے ٹکڑے کہنا لازم آیا۔ مسئلہ عقیدے کا، سبحان اللہ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ سبحان اللہ۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ جز المرء فی معنی نفسہ ہی، کہ جزو شخص کا وہی حکم ہوتا ہے جو اصل کا حکم ہوتا ہے، جو شخص کا حکم ہوتا ہے۔ یہاں رب کہتا ہے، سرکار کا بیان قرآن نے ریکارڈ کیا، کہا کہ خدا کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کے ابے کی عبادت کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، پھر بیٹے کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو باپ کا حکم ہوتا ہے۔ قرآن سے ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ قرآن کو اصولی مطالعے سے سمجھنے پر لذت اور طرح کی محسوس ہوتی ہے، وگرنہ اور طرح کی محسوس ہوتی ہے۔ تو اب حضرت حیدر کرار شیر خدا سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا یہ کہنا
کہ اس وجہ سے وہ لے گئے تھے کہ وہ خود بت پرست تھے اور اس وقت کعبہ نہیں تھا، بت خانہ تھا۔ حالانکہ یہ کہنا حرام ہے، اگر کسی اچھی جگہ کوئی برا کام کرنا شروع کر دیا جائے اس اچھی چیز کو بری طرح منسوب کرنا منع ہے۔ مثلا صفا مروہ یہ ایسی تھی کہ نہیں، یہاں بت رکھے ہوئے تھے، پوجا کرتے تھے، لیکن رب کریم نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، جبکہ وہاں نائلہ اور اساف فسلائز کیے گئے تھے، متحجر ہو گئے تھے عذاب کے طور پر۔ ان دونوں نے کعبہ شریف کے اندر بدکاری کی تھی۔ اب اس بدکاری کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بتخانہ کہا ہے؟ صفا مروہ کو بتخانہ کہا ہے؟ اس کا مطلب یہ جاہل آدمی ہے جس نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ کعبہ تو اس وقت بتخانہ تھا اور حضرت ابو طالب جو تھے وہ بت پرست تھے، اپنی بیوی کو درد ذیل سے نجات دلانے کے لیے اپنے عقیدے کے مطابق انہیں وہاں لے گئے۔ اگر یہ عقیدہ ان کا ہوتا تو بارش کے وقت سرکار کو ساتھ لے کر کے کیوں جاتے؟ آئی بات خیال سے؟ یہ قرائنی شہادت ہے۔ زمین بول کے کہے علی پاک ہے، خاتون جنت کی ولادت ہوئی تو ان کو رکھا گیا سرکار کی گود میں، سرکار کی گود ناپاک نہ ہوئی، وہ زمین ناپاک نہ ہوئی جس جگہ سرکار سیدہ تشریف لائیں، تو سرکار کی گود جو ہے وہ سیدہ خاتون جنت کی طہارت پر پاکیزگی کی ایک دلیل بن گئی، اور کعبہ شریف کی جو زمین ہے وہ حضرت حجر قرار کی تطہیر کی دلیل بن گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار نے مسجد نبی مدینہ طیبہ کے بارے میں فرمایا لا یحل لأحد ان یجنب فی مسجدی ھذا الا انا او علی، فرمایا کہ اس مسجد کے اندر حالت جنابت میں نہ کوئی ٹھہر سکتا ہے نہ گزر سکتا ہے، میں ٹھہر بھی سکتا ہوں گزر بھی سکتا ہوں، علی بھی گزر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، پاکیزگی آپ کے گردا گرد گھومتی ہے، تو ہمیں یہ بتلائیں علی کیوں گزر سکتا ہے؟ فرمایا جو کعبے میں آئے تو کعبے کو ناپاک نہ کرے، وہ مسجد نبی سے گزرے تو مسجد نبی کو ناپاک نہ کرے۔ تو یہ پاکیزگی کی شہادتیں ہیں۔ دیکھو ذرا لفظ کیا لگائے گے، انما، بجز اس کے نہیں ہے کہ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ پیچھے گزری ہے نا بات، ازواج مطہرات کا ذکر آیا ہے، فرمایا کہ تم نبی کی جو بیویاں ہو لستن کاحد من النساء، عورتیں ہو کر تمہارے جیسی نہیں ہو سکتی، تمہارا اجر دگنا ہے۔ کیوں؟ کہا تمہارا بدن سرکار کے بدن سے لگا ہے، کہا یہ بدن کے بدن سے لگنے کے نتیجے میں تمہارے جیسا کوئی نہیں، لیکن آگے ان کا ذکر آ رہا ہے جو بدن سے بدن نہیں لگتا، بدن میں سے بدن پیدا ہوتا ہے۔ یہ فرق اس میں کیا کہا تمہارا اجر دگنا ہے، اس کا مطلب اجر اسی کا ہوگا جو کچھ کرے گا۔ وہ فضل جزائی کے لوگ ہیں، یعنی تمہیں جو کچھ ملے گا تمہارے کیے کے مقابلے میں ملے گا۔ آگے بحث آ گئی پنجتن پاک کی، فرمایا انما، یعنی وہ جو تمہارا خیال ہے نا کہ نمازیں پڑھیں گی تو باقیوں سے اجر دگنا ہوگا، روزے رکھیں گی تو باقیوں سے اجر دگنا ہوگا۔ اب تمہیں بتانا چاہتے ہیں یہاں مدار مرتبہ اعمال نہیں ہیں، مدار مرتبہ پروردگار کا انتخاب ہے۔ ہاں، انما یرید اللہ، یہ جو ہمارے علماء عقائد کا ایک بحث آتی ہے، فضل اختصاصی کے لوگ، فضل اختصاصی کا فیصلہ پہلے دن ہوا ہے۔ پہلے دن میں دھیان ہے بھائی، یہ ایک بڑی آفت ٹھہرتی ہے جب سٹیج بناتے ہیں تو جو علماء حضرات ہیں ان کو اس طرح جیسا دستگیر کو کہتے ہیں دستگیر کنڈیا، آمنے سامنے بیٹھے تو آدمی فیس ریڈنگ کرتا ہے، آدمی کو اپنی غلطی کا بھی پتہ چلنے لگ جاتا ہے،
ان کے چہرے پر جو تغیرات آتے ہیں اس سے آدمی فیصلہ کر لیتا ہے کہ میری کون سی بات پر انہیں کیا اعتراض ہے۔ میں جب پڑھایا کرتا تھا تو ایک طالب علم سوال کرنا چاہتا تھا، سوال سے پہلے میں اس کا جواب دے دیتا تھا، تو وہ ان کو یہ غلط فہمی ہونے لگی کہ شاہ صاحب کو کشف ہوتا ہے۔ میں نے کہا کشف وغیرہ کی کوئی بیماری نہیں ہے، تمہاری سائیکالوجی جو ہے وہ بتاتی ہے، تمہاری پیشانی پر ریل چل رہی ہوتی ہے، وہ بتاتی ہے بات کتنی سمجھی ہے اور کتنی رہ گئی ہے۔ جو سمجھی ہے وہ کیا سمجھی ہے، جو رہ گئی ہے وہ کیسی رہ گئی ہے، وہ شک کی قسم کی ہے یا انکار کی قسم کی ہے یا ابہام کی قسم کی ہے یا سمجھ سے زائد ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ سکی۔ تو جس طرح کی کنفیوژن ہو اس طرح کی کلیریفیکیشن کی جاتی ہے۔ اگر یہ میرے سامنے ہو تو بات زیادہ اچھی ہو، آئندہ اس کا دھیان کریں کہ جب کبھی ایسا اتفاق ہو تو علماء کرام میرے سامنے ہوں، پھر مزہ آنے لگتا ہے۔ عرض یہ ہے پہلی تاریخ یہ فیصلہ ہو گیا فضل جزائی کی قیمت کیا ہے، فضل اختصاصی کی قیمت کیا ہے۔ پہلا معاملہ جو انسانیت کی دنیا میں حرف آغاز ہے وہ کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ رب نے کہا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، اور فرشتوں نے کہا تو اس کو بنانے لگا جو بڑا فسادی ہوگا، بڑا خون ریز ہوگا، بڑا ہتاک ہوگا، بے باک ہوگا، نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ جب اتنے چارجز دیے جائیں کورٹ میں اور مخالف دھڑا اس کو ڈینائی نہ کرے تو وہ سارے کنفرم ہو جائیں گے کہ نہیں؟ رب نے تردید کی کہ انسان ایسا نہیں کرے گا، اب ذرا سوچ کے بتلانا پڑے گا۔ ہاں، اس سے جو عصمت انبیاء ہے اس پر اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ جس کو تاج خلافت پہنایا جانے والا ہے اس کے متعلق انہوں نے کہا وہ بڑا فسادی ہوگا، بڑا خون ریز ہوگا۔ رب نے کہا یہ نہیں فسادی ہوگا، یہ نہیں گناہ کرے گا، یہ تو نہیں کہا نا۔ تو جب چارجز کو جتنے بھی الزامات دیے جائیں ان کو ڈینائی نہ کیا جائے، ان کا انکار نہ کیا جائے، کنفرم ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ اب بتاؤ رب نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ نبی ہو کر کے گنہگار ہوگا، عصمت انبیاء کا جو عقیدہ وہ کدھر گیا ہے؟ اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ فنی علوم کا پڑھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے جس وقت آدمی دلدل میں پھنس جاتا ہے فنی علوم کی مدد سے آدمی آسانی سے نکل آتا ہے۔ قصہ دراصل یہ ہے، ان کا من یفسد فیہا، من جو ہے موصولہ یا موصوفہ ہے، یہ کلی ہے، لیکن کلی کے ساتھ جو سورہ قضیہ مذکور نہیں، کل یا بعض کا لفظ نہیں آیا ہوا۔ تو جس وقت کلی پر سورہ قضیہ بعض یا کل کا لفظ نہ آئے تو تمام منطقیوں کے نزدیک وہ قضیہ بازیہ ہوتا ہے۔ فرشتوں کی بولی میں یہ طے ہو گیا کہ اس کے بعض آدمی جو ہے وہ اس طرح کی شرارتیں کریں گے۔ سمجھا کی بات؟ اس کو کہتے ہیں سورہ قضیہ۔ سور کہتے ہیں اصل میں قلعے کو، قلعے کے اندر کوئی بند ہو جاتا ہے، کل کہیں یا بعض کہیں، لفظ کل سب کو گھیر لیتا ہے، بعض کو گھیر لیتا ہے، تو جو قلعہ کام کرتا ہے وہی کل یا بعض کرتا ہے۔ تو جس وقت اس کے ساتھ سورہ قضیہ مذکور نہ ہو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قضیہ بازیہ ہے، یعنی بعض انسان، خیال میں آ رہی بات؟ یہ قضیہ بازیہ ہے۔ قضیہ بازیہ ہونے کی وجہ سے یہ اعتراض اٹھ جائے گا خود بخود کہ اس سے نبیوں کی گنہگاری مراد نہیں ہے، بعض انسانوں کے ارتکاب معاصی سے مراد ہے، یہ قضیہ بازیہ ہے۔ جس کے سورہ قضیہ مذکور نہ اس کو کہتے ہیں قضیہ موملہ ہے۔ قضیہ موملہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ منطقیوں کے نزدیک قضیہ بازیہ ہوتے ہیں۔ تو قضیہ بازیہ ہو کر بعض انسان ان میں سے شرارتی ہو کے ایسا کریں گے۔ انہوں نے آگے کیا کہا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اپنا کیریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کیا، کہا ہم تیری تسبیحیں کہتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری یاد کرتے ہیں، پاکیزہ رہتے ہیں، کبھی ساری زندگی میں ہم نے پورے ماضی میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ اچھا کوئی گناہ نہیں کیا مان لیتے ہیں، تو اب جو
ہسٹری شیٹ ہے وہ کس کی عمدہ ہے؟ فرشتوں کی. پوری شیٹ رول جو ہے فرشتوں کی صاف ہے. اور بندے کا مطلب جو کہا گیا رب نے انکار نہیں کیا، اس کا مطلب رب نے تسلیم کر لیا کہ بعض بندے اس صفت کے ہوں گے. اب بتاؤ تاج خلافت کس کے سر پر رکھا؟ جو معصوم تھے ان کے سر پر، یا جن پر انہوں نے چارجز دیے ان کے سر پر؟ کہا یہ فضل اختصاصی کے لوگ ہیں، یہ عمل کے بدلے میں خلافت نہیں دی جا رہی، محض فضل سے دی جا رہی ہے. تم جو مطالبہ کر سکتے ہو وہ صرف یہ کر سکتے ہو کہ ہم نے اتنے کام کیے، اس کا بدلہ ہمیں چاہیے، وہ دوں گا. رہ گئی بات یہ کہ سب سے افضل کسی کو بنا دوں، پہلی تاریخ فیصلہ ہو گیا کہ انما یرید اللہ ہو، اللہ کی مرضی سے جو کام ہوگا تمہیں راضی رہنا پڑے گا. حضرت حیدر کرار کی شہادت شریف کعبے کے اندر ہوئی اور قانون کی نظر میں وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس بن گئی. باقی شہادتوں کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات وہاں مقام ابراہیم پر ہیں، اور کسی نے حج کیا یا نہیں کیا اس کی شہادت آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن یہ جو پاؤں کے نشانات پتھر کے اندر ہیں، یہ پتھر پہ لکیر ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. کہا جو کعبے کی طہارت اور پاکیزگی ہے، مولا مرتضیٰ کی ولادت کے بعد اس کا قائم رہنا، یہ شہادت ہے. کس طرح کی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، ساری دنیا کے ملا آ کر کے اس کو ٹھکرانا چاہے نہیں ٹھکرا سکتے. اچھا ان کو یہ ملی کس وجہ سے؟ کہا نفلیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں ملی، یہ فضل جزائی کی بحث نہیں ہے، یہ فضل اختصاصی کی بحث ہے. رب جس کو چاہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے. انما یرید اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری ترقی کا تعلق تمہارے اعمال کے ساتھ ہے، ان کی ترقی کا تعلق ہمارے ارادے کے ساتھ ہے. نہ ہمارے ارادے کی کوئی حد ہے، نہ ان کے مرتبے کی کوئی حد ہے. تمہارے اعمال کو زوال ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تم خود ممکن ہو، تمہارے اعمال ممکن ہیں، امکان کے اندر کمی بیشی ہونا ممکن ہے. لیکن میرا ارادہ، جس طرح میں خود خدا ہوں، میرے ارادے کے اندر صفات خداوندیہ ہیں، جس طرح مجھے زوال نہیں، میرے ارادے کو زوال نہیں. صفات سبع ثبوتیہ کی بحث علم عقیدہ کے اندر آتی ہے، ان میں ایک ارادہ بھی ہے. کیا ارادہ خداوندی کو زوال ہوتا ہے؟ کا زوال نہیں ہوتا. ہاں اب بات کیا بنی؟ بات یہ بنی کہ جس طرح ذات باری کو زوال نہیں، ارادہ باری تعالیٰ کو زوال نہیں، تو ارادہ باری تعالیٰ کا تعلق تطہیر آل بیت کے ساتھ ہے، تو اس کا تعلق ایک ایسے غیر فانی رشتے کے ساتھ ہے جس میں زوال نہیں، لہذا تطہیر آل بیت کو بھی زوال نہیں. ابھی شاہ صاحب نے وہ غزوہ احزاب والی ضرب کا ذکر کیا تھا، اس میں سرکار کا فرمانا لضربۃ علی یوم خندق خیر من عمل امتی الی یوم القیامہ، لمبارزۃ علی ما عمرو بن عبد ود خیر من عمل امتی الی یوم القیامہ. اس کے اندر مختلف روایتیں ہیں. اچھا اب بتاؤ کہ سرکار دو عالم نے کن حالات میں یہ بات فرمائی؟ جو دشمن 30,000 کی تعداد میں ہے اور صحابہ کرام 1,000 کی تعداد میں، کیا جوڑ ہے ان کا؟ یا 10,000 کی تعداد میں ہیں، 1/3 کی ریشو ہے جس سے بدر میں تھی، یہاں بھی اسی طرح کی ہے. لیکن خندقیں کھودی گئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق، کیونکہ وہ شاہی خاندان کے آدمی تھے، نوشیروان کی اولاد میں سے تھے، انہیں پرانی جنگوں کا تجربہ تھا. سرکار کی بارگاہ میں جب پہنچے تو 225 برس آپ کی عمر شریف تھی، تو 225 برس کے تجربات ان کے دل دماغ میں موجود تھے. ان کا جس وقت ہماری جنگیں ہوتی رہیں، تعداد ہماری تھوڑی ہوتی رہی، دشمن زیادہ ہوتے رہے، تو ہم اپنے گردا گرد خندق کھود لیتے رہے. اب مدینہ شریف میں یہ تجربہ بہت کامیاب ہو سکتا تھا. وہ کیسے کہ مدینہ شریف
مغرب کی طرف جبل صلاح ہے، وہ پرانے وقت کی پتھر کی سلیٹیں ہوتی تھی نا، وہ جس پتھر کی سلیٹیں ہوتی تھی اس پتھر کا پہاڑ ہے، اس کے اوپر بکری نہیں چل سکتی، گھوڑا نہیں چل سکتا، اونٹ نہیں چل سکتا، اس کو جبل صلاح کہتے ہیں۔ صلاح کہتے ہیں ذرا بختر کو یا جنگی ہتھیاروں کو، تو وہ جنگی ہتھیار کا کام کرتا ہے ایک، اور دوسرا مدینہ شریف کے مشرق کی طرف وہ اس طرح کے پتھر ہیں کہ پہلی مرتبہ جب میں وہاں حاضر ہوا تو ہوائی جہاز پر وہاں سعودیہ کے ریاض دارالخلافے سے چلا، تو پہلی مرتبہ وہاں جا کر کے مدینہ طیبہ ایئرپورٹ پر اترا، تو اترنے کے قریب جب پہنچے ایسا پتہ نہیں چلا گوکھرو نہیں پڑے ہوئے ہوتے، پرانے وقت لڑائیاں ہونی سی نا، تو پکھڑے نے کنڈے نہیں طرح لوہے نے کنڈے بنائے ہونے سے ان کو گوکھرو کہتے ہیں، وہ بکھیر دیتے تھے، اس پر سے نہ گھوڑے چل سکتے تھے نہ بندے چل سکتے تھے۔ وہ اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے کہ مدینہ شریف پر جو حملہ آور ہو اس طرح کے گوکھرو سے کیسے گزرے گا، اس کے اونٹ کیسے گزریں گے، گھوڑے کیسے گزریں گے، اس طرح وہ رکاوٹ ہے۔ مغربی طرف جبل صلاح ہے، اور جنوب کی طرف کثرت کے ساتھ کھجوریں تھیں، وہاں گھوڑے دوڑ کے گزر نہیں سکتے تھے، نیزہ بازی کا جو کام ہے نا، نیزے مار کے بندے اٹھا لیتے تھے، وہ بھی نہ گھوڑے کے دوڑنے کا چانس تھا نہ گھوڑوں کے گزرنے کا چانس تھا۔ اب صرف ایک شمال والی طرف رہتی تھی، اس طرف خندقیں کھودی گئی، ایک دشمن آیا، اس نے گھوڑے کو کھدایا، وہ پار جانا چاہتا ہے لیکن وہ گھوڑے کی اتنی استعداد نہیں تھی، گھوڑا جو ہے وہ خندق کے اندر گر گیا۔ کیج کی کشتی کا بانی مولا مرتضیٰ ہے۔ جب وہ آدمی خندق کے اندر گر گیا، مولا مرتضیٰ لے کے مولا کا نام پیچھے کود گئے۔ کون کود سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو میری ضرب بندے نے نہیں برداشت کرنی، بندہ نہیں برداشت کر سکتا، پیچھے کود گئے۔ وہاں جا کے اس کو کہا وار کر، انہوں نے کہا تو پہلے وار کر، انہوں نے کہا تو میری وار شہری کی پوزیشن پہ ہے، کر لے وار۔ وار کیا، آپ نے جوابی طور پر جو حملہ کیا کاؤنٹر اٹیک میں ایک ہی ضرب سے اس کو نارے جہنم تک پہنچا دیا۔ مارنے کے فوراً بعد دیکھا کہ بڑا ہنگامی وقت ہے، جمپ کر کے باہر آگے دیکھا عمر بن عبد ود للکار رہا ہے، سرکار آگے پوچھ رہے اینا علی، علی کہاں؟ اب علی تمہیں اچھا نہیں لگتا، واہ مدینے والی سرکار ہر مشکل کے وقت علی کو پکارا، جس سے یہ ثابت کر دیا مشکل وقت آ پڑے تو علی کو پکارو۔ خلافت باطنیہ کا خلیفہ بلا فصل حضرت حیدر کرار ہے۔ خلیفہ باطن کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کوئی مشکل وقت آ پڑے اس کو للکارے، تو مرد بگارے کدی نہ ہارے وان میں شعر مرے نے۔ یہ سنت کس کی ہے؟ جب مشکل وقت آ پڑے تو سرکار نے بتایا کہ علی کو پکارا کرو، علی مرتضیٰ شیر خدا سامنے آ گئے۔ کیا حکم ہے حضور؟ کہ یہ سامنے دشمن للکار رہا ہے، 7 من کا گرز اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا جواب تو کسی بندے دوسرے کے پاس نہیں ہے، علی اس کے مقابلے میں چلے جاؤ۔ ان کا لبیک یا رسول اللہ۔ کوئی عذر پیش نہیں کیا کہ یہ گھوڑے پر سوار ہے، میں پیدل ہوں، یہ اونچے قد کا آدمی ہے، میں درمیانے قد کا آدمی ہوں، اس کے میرا مقابلہ نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا سرکار فرمائیں مقابلہ کس طرح نہیں بنتا، میرا نام علی ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں گئے، وہ کہتا ہے پہلا وار کر لے۔ آپ پہلا وار اگر میں نے کر لیا تو دوسرا تو نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا تم نہیں قتل کرنا چاہتے، میں تو کرنا چاہتا ہوں۔ اکھاڑے میں تو ایسا ہوتا ہے، نکاح پڑھنے دی گچھو نا، جسے بوٹی لبنے والی ہے، کلمے پڑھاؤ تو کلمے اس کی کوئی نہیں ہستی۔ ماڑے ایک استاد سے میں انہوں دنوں جنہوں کو پڑھنا سا، انہوں کئی ہزار نکاح زندگی پڑھے۔ اس زمانے سے نکاح خانہ جے گرداور بھی ہونا سا، جہاں پوری تحصیل نہ ایک گرداور ہونا سا، نکاح چیک کرنا ہونا سا، وہ گرداور بھی ریس ہے۔
وہ رنڈے ہوئے تو انہیں آخیا ماڑا نکاح کوئی سید پڑھ سی، اور کوئی سید نکاح پڑھنے والے بندے کوئی نہ لبے۔ استاد فرمانے لگے اے شاہ صاحب پڑھ سو، میرا بچہ جیسا جنہیں کئی ہزار نکاح پڑھے سے انہیں نکاح پڑھ لگا شاگرد ہاں، پڑھنا انہیں دینا کرو، کلمے پڑھنے بھولی گئے۔ اکھاڑے میں چمکتی تلوار کو دیکھ کے کہنا کہ لبیک یا رسول اللہ۔ دشمن پوچھے تو کون ہے؟ کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے حیدر نام رکھا۔ حیدر ببر شیر کو کہتے ہیں۔ شیروں کی بہت ساری قسمیں ہیں جو ڈز کی آواز سن کے بھاگ جاتے ہیں۔ ببر شیر کی عادت ہے جہاں سے ڈز کی آواز ہے اوپر جاتا ہے، مرے یا جیے خدا کے فیصلے ہیں، لیکن وہ کبھی کسی ڈز سے گھبراتا نہیں۔ کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ وار کیا، اگرچہ اس کے لوگوں نے مولا مرزا کی قیمت کو گھٹانے کے لیے کبھی کچھ لکھا ہے کبھی کچھ لکھا ہے۔ واقعہ یہ کہ وہ گھوڑے پر تھا، لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، مولا مرزا نے جمپ کیا تو آپ نے اس کی ٹوپی پر وار کیا، لوہے کی ٹوپی 2 ٹکڑے ہو گئی، کھوپری 2 ٹکڑے ہو گئی، باڈی 2 ٹکڑے ہو گئی، زین 2 ٹکڑے ہو گئی، گھوڑا 2 ٹکڑے ہو گیا، حتیٰ کہ جبل صلا میں وہ تلوار چلی گئی۔ میں نے وہ پھٹن جو تھی اس پہاڑ کی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ جس سال میں وہاں تھا اس سال انہوں نے اس کو بلڈوزر لگا کے اکھاڑا تھا۔ یعنی اس کو لوگ آ کے چومتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ علی کے نشانات کو مٹانے کے لیے لاکھوں تدبیریں لوگوں نے کی، لیکن اس کا جواب کس کے پاس ہے کہ فرمایا قیامت تک جھنڈا علی کے ہاتھ میں رہے گا۔ عمدۃ القاری، شرح بخاری، غزوہ خیبر، میدان مار کے جب واپس لوٹے سرکار کو عرض کرنے لگے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ علی کے ہاتھ میں جھنڈا بڑا پیارا لگتا ہے۔ ان کا کیا شک ہے؟ بڑے بڑے چوٹی کے سور میں گئے لیکن کچھ نہ بن سکا۔ علی نے میدان مارا اور ایسے للکار کے مارا، ایک ہی یادگار لاکھوں جیسی ہے۔ آپ کو دیکھ کے چونکہ 2 جرنیلوں کو وہ بری طرح سے ناکام کر کے واپس لوٹا چکے تھے، اس لیے قلعے سے باہر نکل آئے۔ اس لڑائی کی ریلم پھیل میں آپ کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی۔ آپ نے سوچا میں ڈھال کے لیے اتروں تو دشمن میرے ساتھ چڑھا ہوا ہے۔ ان کا اگر ڈھال اس وقت نہیں ہے تو اس کا الٹرنیٹو کیا ہوا؟ دروازے کے قریب جا کے بائیں ہاتھ سے اسے پکڑا، ایک جھٹکا لگایا۔ قربان جائیں اس خچر کے بھی، قربان جائیں مولا مرزا کے بائیں ہاتھ کے بھی کہ بائیں ہاتھ سے قلعے کا دروازہ اکھاڑ لیا۔ کانا یہ تسرس بباب خیبرہ، پوری لڑائی کے دوران وہ بائیں ہاتھ پر تھی وہ آپ کو دروازہ، اور وہ اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ مولا مرزا نے دروازے کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا، وہ جوان ہے۔ اب جناب وہ کہتا ہے انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے حیدر نام رکھا ہے۔ جب وار کیا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، سرکار کو مزہ آ گیا۔ سو یاد اسی ایتھے بریڈ فورڈ بانا مقابلہ ہویا سا، ایک بندے چھنڈ ماری دوے کو بان چھڑائی، اس آکھا اس طرح ساک مارے کو بڑی باری منگیا نہیں دیتا، اج دیساں اج جڑی چھنڈ ماری کدے 20 کڑیاں عورتاں بھی انہوں نے رشتے دیاں، جنے جنیاں نہیں داد دینے آئے، چڈو جنیاں نہیں داد نہیں دے سکے۔ یہ چڈو ہے جڑے حضرت علی کا نام سننے تے گھبرانا ہے۔ آپ نے فرمایا پوری امت کے اعمال ایک ترازو پر رکھے جائیں اور علی کی ایک ضرب ایک ترازو پر رکھی جائے تو یہ ان سب سے افضل ہے۔ اب کہیں گے جناب یہ منڈی کے بھاؤ کے اعتبار سے تو یہ کیسے افضل ہو سکتی ہے؟ یار جس قاعدے کے مطابق فرشتوں کو کہا تمہارا سارا نام مال پاک ہے، ساری زندگی پاک ہے، پر آج خلافت کا تاج تمہیں نہیں دیتے، اس کو دیتے ہیں جس کو الزام دے رہے ہو، تو ان کی بارگاہوں میں کسی کو نواز دینا یہ ان کی شان کے عین لائق ہے۔ سرکار اگر ان کے سر پہ سرداری کی ٹوپی رکھ دے تو پھر کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ مگر یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیا محدثین اور کیا مفسرین انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں تو ہمیشہ یہ کوشش کی ہے سوائے چند اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کہ حضرت علی کے معاملے کو لگام کھینچ کے رکھے کہ کہیں ان کا مرتبہ زیادہ نہ ہو جائے۔
جس کو رب زیادہ کرے گا اس کو کون روکے گا؟ قادری جو ہیں یہ کس کے مرید ہیں؟ حضرت علی کے مرید، چشتی کس کے مرید ہیں؟ حضرت علی کے مرید، سہروردی کس کے مرید ہیں؟ نقشبندی کس کے مرید ہیں؟ پوری روئے زمین پر حق کی علامت ولی ہے۔ جس قوم نے ولی پیدا کیے ہیں وہ حق پر ہے، جس نے ولی نہیں پیدا کیے وہ حق پر نہیں ہے۔ ولی نشان ہدایت ہے، مولوی نشان ہدایت نہیں ہے۔ مولوی مرزائیوں کے پاس بھی ہیں جو پکے کافر ہیں، مولوی جو ہیں یہ نصرانیوں کے پاس بھی ہیں، یہودیوں کے پاس بھی ہیں۔ میری پی ایچ ڈی کی ریسرچ میں ایک پڑھتا ہے کہ یہودی میرا سپروائزر لگا رہا اور ایک مرتبہ ایک عیسائی لگا رہا، ٹھکا ٹھک آیتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، لیکن پکے بے ایمان۔ اس کا مطلب بے ایمانی اور علم دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جو چیز نہیں اکٹھی ہو سکتی، ولایت اور بے ایمانی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ولی ہے تو بے ایمان نہیں ہو سکتا، بے ایمان ہے تو ولی نہیں ہے۔ اس لیے آپ علماء کے اس طبقے کے ساتھ رہیں جو ولیوں کے ماننے والے ہیں، مگر یاد رکھیں وہ ولی کا ماننے والا ہرگز نہیں جو علی کا منکر ہے۔ علی کا منکر ولی کا ماننے والا ہو سکتا ہی نہیں۔ کل روئے زمین کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جس سے بھی جا کے پوچھو، ہر ایک کے دل دماغ سے یہ آواز آئے گی، علی شاہ حیدر امام کبیرہ، علی شاہ حیدر امام کبیرہ، کے بعد از نبی شد سراجم منیرہ، کے بعد از نبی شد سراجم منیرہ۔ علی ابن ام محمد رسول است، چو موسیٰ ہمی گفت ہارون وزیرہ۔ جامی تیرے ایمان پر قربان، یہ جتنے بھی یکڑ مارنے والے ہیں ان کو اگر پوچھو جامی باتیں بڑی لمبی چوڑی کریں گے لیکن جامی آتی نہیں۔ جامی جو ہے نا وہ حضرت علی سے فیض یاب ہے۔ وہ کہتے ہیں اے علی مرتضیٰ زیتون است پوشیدہ احوال جامی، زیتون است پوشیدہ احوال جامی، کہ ہستی بمانا سمیعم بصیرہ، کہ ہستی بمانا سمیعم بصیرہ۔ جامی معمولی آدمی نہیں ہے، سرکار کے دربار پر جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء یا رحمت للعالمین، جواب ملتا ہے علیک السلام یا سراج امتی، بخیر آمدی، معذرت چگون عبود۔ سرکار کی قبر شریف سے آواز آتی ہے، اے میری امت کے چراغ خیریت سے آئے ہو، تمہاری اماں ٹھیک تھی؟ جب واپس جاتے پھر سلام کہتے ہیں، جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا سراج امتی، سلامت روی ہو باز آئی، اے میری امت کے سراج منیر، خدا کرے تو خیریت سے جائے پھر واپس لوٹ کے آئے۔ جب آخری ملاقات ہے، معمولی درجہ یہ ساری زندگی شرح وقایہ پڑھو، ادایا پڑھو، منیا قدوری پڑھو، خلاصہ قیدانی پڑھو، استنجا جتنا مرضی زوردار کرو، اس سے نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ علی کے بغض کے ہوتے ہوئے استنجے سے کچھ فائدہ نہیں ملتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جامی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی بارگاہ میں جائیں، سرکار کی قبر سے آواز آئے، آخری مرتبہ جب واپس لوٹے تو جواب آیا سلامت روی، یہ نہ جواب آیا وباز آئی، غش کھا کے وہ جا لگے تڑپے۔ آپ کو ہوش میں لایا گیا، ان کا آج سرکار نے ایک ایسا سلوک فرمایا ہے جس سے مجھے پتہ چلا میں آئندہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے سکتا۔ بڑے پائے کا آدمی، بڑے پائے کا آدمی۔ تو حضرت حیدر کرار کی شان میں کہتے کہ ہستی بمانا سمیعم بصیرہ، زیتون است پوشیدہ احوال جامی۔ یہ جو نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی سارے پڑھتے ہیں نا ناد علی، اس کے بارے میں جامی کی رائے یہ ہے، بجنگ احد چون نبی ماندہ تنہا، خدا یش فرستادہ ناد علی را،
جنگ احد میں جب ساری دنیا چھوڑ کے بھاگی، اس وقت رب کریم نے کہا علی کو کیوں نہیں پکارتا؟ خلافت باطنہ کی ڈیوٹی یہی ہے مشکل وقت میں کام آئے، علی کو کیوں نہیں بلاتا؟ آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ دوست صبح چونکہ آپ کا ورکنگ ڈے ہے، اس لیے اتنی دیر تک آپ کو جگانا کہ صبح کام نہ کر سکے، یہ اچھی رائے نہیں ہے۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے چند باتیں حضور کی ولادت کے بارے میں کعبہ شریف کے اندر عرض کی ہیں، اور اس سے متعلقہ مسائل بھی چند ایک پیش کی ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔